ایمان جو ہے وہ در حقیقت ایک طرف اللہ جل جلالہ اور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مجموعہ ہے جن کی اطاعت واجب ہے، اور دوسری طرف ایمان ہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو تعلیمات یا جو عقائد اسلام کے خلاف ہوں ان سے بھی انسان براءت کا اظہار کرے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ میں نفی ہے تمام معبودوں کی، اور الا اللہ میں اس بات ہے صرف اللہ جل جلالہ کے معبود ہونے کا۔ تو ایمان صرف اس بات کا نام نہیں ہے بلکہ نفی کا بھی نام ہے۔ نفی یہ کہ جو غلط عقائد ہیں ان سے انسان براءت کا اظہار کرے۔ اسی لیے جب کوئی مسلمان ہو تو صرف کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر بے شک مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کا پہلے کوئی اور مذہب تھا، کوئی اور دین تھا، اس دین سے براءت کرنے کا اعلان بھی اسلام لانے کے لیے ضروری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں عقائد صحیحہ سکھائے ہیں وہاں عقائد باطلہ کی نفی بھی ہمارے ایمان کا جز ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ اس ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے بھی بہت ہیں، اس ایمان کے غلط معنی بتانے والے بھی بہت ہیں، اس ایمان کے اور عقیدے کی خرابیاں لوگوں تک پہنچانے والے بھی بہت ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، کوڑے کھائے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن ایمان کا تحفظ کیا، عقائد کا تحفظ کیا اور ان سارے باطل فرقوں کی تردید فرمائی۔ تو ایک عالم کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ صرف اس بات کرے، بلکہ گمراہی کی نفی اور گمراہی کی تردید بھی ایک عالم کا فریضہ ہے۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس میں جس زمانے کی یہ بات ہے امام احمد بن حنبل کی، ڈنکا بجا ہوا تھا معتزلہ کا، جہمیہ کا، اور یہاں تک کہ جو حکومت تھی وہ ان کے دام میں آ گئی تھی اور حکومت معتزلہ کے قائم ہو گئی تھی، اور جو آدمی صحیح عقیدے کا اظہار کرے اس کے لیے اس کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر 17 کوڑے لگائے گئے، اور وہ کوڑا ایسا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ ایک کوڑا ایسا تھا کہ اگر ایک کوڑا کسی ہاتھی کے اوپر مار دیا جائے وہ بھی لگ جاتا تھا، ایسے کوڑے برسائے گئے 17، اور انہوں نے اس کو برداشت کیا، انہوں نے جیل کاٹی اور اس کو برداشت کر کے ان کا مقابلہ کیا۔